سحری کا درست وقت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کا درست وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان رمضان سے لیے گئے مواد کی 5ویں قسط، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی رسالہ سحری کا درست وقت کے 23 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے رمضان و قرآن کی شفاعت نصیب فرما اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں اعلیٰ نعمتیں کھانے کا شرف عطا کر، آمین۔ درود شریف کی فضیلت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزے کی نیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روزے کے لیے نیت شرط ہے، لہذا بے نیت روزہ اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک بالکل نہ کھائے پیے، تب بھی اس کا روزہ نہ ہوگا۔ رمضان شریف کا روزہ ہو یا نفل یا نذر معین کا روزہ، یعنی اللہ پاک کے لیے کسی مخصوص دن کے روزے کی منت مانی ہو، مثلا خود سن سکے اتنی آواز سے یوں کہا ہو کہ مجھ پر اللہ عز و جل کے لیے اس سال ربیع الاول شریف کی ہر پیر شریف کا روزہ ہے، تو یہ نذر معین ہے اور اس منت کا پورا کرنا واجب ہو گیا۔ ان تینوں قسم کے روزوں کے لیے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر نصف النہار شرعی، اسے ضحوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، سے پہلے پہلے تک جب بھی نیت کر لیں روزہ ہو جائے گا۔ نصف النہار شرعی کا وقت معلوم کرنے کا طریقہ۔ جس دن کا نصف النہار شرعی معلوم کرنا ہو، اس دن کے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت شمار کر لیجئے اور اس سارے وقت کے 2 حصے کر لیجئے۔ پہلا آدھا حصہ ختم ہوتے ہی نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا، مثلا آج صبح صادق ٹھیک 5 بجے ہے اور غروب آفتاب ٹھیک 6 بجے، تو دونوں کے درمیان کا وقت کل 13 گھنٹے ہوا۔ ان کے 2 حصے کر لیں تو دونوں میں کا ہر ایک حصہ 6.5 گھنٹے کا ہوا۔ اب صبح صادق کے 5 بجے کے بعد والے ابتدائی 6.5 گھنٹے ساتھ ملا لیجئے، تو اس طرح دن کے 11:30 بجے کے فوراً بعد نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اب ان 3 طرح کے روزوں کی نیت نہیں ہو سکتی۔ بیان کردہ 3 قسم کے روزوں کے علاوہ دیگر جتنی بھی اقسام روزہ ہیں، ان سب کے لیے یہ لازمی ہے کہ راتوں رات یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک نیت کر لیجئے۔ اگر صبح صادق ہو گئی تو اب نیت نہیں ہو سکے گی، مثلا قضائے روزہ رمضان، کفارے کے روزے، قضائے روزہ نفل۔ روزہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اب بے عذر شرعی توڑنا گناہ ہے، اگر کسی طرح سے بھی ٹوٹ گیا، خواہ عذر سے ہو یا بلا عذر، اس کی قضا بہرحال واجب ہے۔ روزہ نذر غیر معین، یعنی اللہ پاک کے لیے روزہ کی منت تو مانی ہو مگر دن مخصوص نہ کیا ہو، اس منت کا پورا کرنا واجب ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے مانی ہوئی ہر شرعی منت کا پورا کرنا واجب ہے، جبکہ زبان سے اس طرح کے الفاظ اتنی آواز سے کہے ہوں کہ خود سن سکے، مثلا اس طرح کہا، مجھ پر اللہ عز و جل کے لیے ایک روزہ ہے، اب چونکہ اس میں دن مخصوص نہیں کیا کہ کون سا روزہ رکھوں گا،
لہذا زندگی میں جب بھی منت کی نیت سے روزہ رکھ لیں گے منت ادا ہو جائے گی۔ منت کے لیے زبان سے کہنا شرط ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے کہیں کہ خود سن لیں۔ منت کے الفاظ اتنی آواز سے ادا تو کیے کہ خود سن لیتا، مگر بہرا پن یا کسی قسم کے شور و غل وغیرہ کی وجہ سے سن نہ پایا، جب بھی منت ہو گئی اس کا پورا کرنا واجب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب روزوں کی نیت رات میں ہی کر لینی ضروری ہے۔ مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے کہ 20 حروف کی نسبت سے روزے کی نیت کے 20 مدنی پھول۔ نمبر 1، ادائے روزہ رمضان اور نظر معین یعنی مقرر کردہ منت اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے ظہوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے تک ہے۔ اس پورے وقت کے دوران آپ جب بھی نیت کر لیں گے یہ روزے ہو جائیں گے۔ نمبر 2، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر رات میں روزہ رمضان کی نیت کریں تو یوں کہیں: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ ترجمہ: میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے کل اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ نمبر 3، اگر دن میں نیت کریں تو یوں کہیں: نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان۔ ترجمہ: میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے آج اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ نمبر 4، عربی میں نیت کے کلمات ادا کرنے اسی وقت نیت شمار کیے جائیں گے جبکہ ان کے معنی بھی آتے ہوں، اور یہ بھی یاد رہے کہ زبان سے نیت کرنا خواہ کسی بھی زبان میں ہو اسی وقت کارآمد ہوگا جبکہ اس وقت دل میں بھی نیت موجود ہو۔ نمبر 5، نیت اپنی مادری زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، عربی میں کریں خواہ کسی اور زبان میں۔ نیت کرتے وقت دل میں ارادہ موجود ہونا شرط ہے، ورنہ بے خیالی میں صرف زبان سے رٹے رٹائے جملے ادا کر لینے سے نیت نہ ہوگی۔ ہاں، زبان سے رٹی ہوئی نیت کہہ لی مگر بعد میں نیت کے لیے مقررہ وقت کے اندر دل میں بھی نیت کر لی تو اب نیت صحیح ہے۔ نمبر 6، اگر دن میں نیت کریں تو ضروری ہے کہ یہ نیت کریں کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں۔ اگر اس طرح نیت کی کہ اب سے روزہ دار ہوں، صبح سے نہیں، تو روزہ نہ ہوا۔ نمبر 7، دن میں وہ نیت کام کی ہے کہ صبح صادق سے نیت کرتے وقت تک روزے کے خلاف کوئی امر یعنی معاملہ نہ پایا گیا ہو، البتہ صبح صادق کے بعد بھول کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا تب بھی نیت صحیح ہو جائے گی۔ نمبر 8، آپ نے اگر یوں نیت کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو روزہ ہے، یہ نیت صحیح نہیں، آپ روزہ دار نہ ہوئے۔ نمبر 9، ماہ رمضان کے دن میں نہ روزے کی نیت کی نہ یہ کہ روزہ نہیں، اگرچہ معلوم ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو روزہ نہ ہوگا۔ نمبر 10، غروب آفتاب کے بعد سے لے کر رات کے کسی وقت میں بھی نیت کی، پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت نہ ٹوٹی، وہ پہلی ہی کافی ہے، پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ نمبر 11، آپ نے اگر رات میں روزے کی نیت تو کی مگر پھر راتوں رات پکا ارادہ کر لیا کہ روزہ نہیں رکھوں گا تو اب وہ آپ کی ہوئی نیت جاتی رہی۔ اگر نئی نیت نہ کی اور دن بھر روزہ داروں کی طرح بھوکے پیاسے رہے تو روزہ نہ ہوا۔ نمبر 12، دوران نماز کلام یعنی بات چیت کی نیت تو کی مگر بات نہیں کی تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اسی طرح روزے کے دوران توڑنے کی صرف نیت کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک توڑنے والی کوئی چیز نہ کرے۔ نمبر 13،
سحری کھانا بھی نیت ہی ہے، خواہ ماہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ رکھوں گا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں۔ نمبر 14، رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے نئی نیت ضروری ہے۔ پہلی تاریخ یا کسی بھی اور تاریخ میں اگر پورے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کر بھی لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں ہے، باقی دنوں کے لیے نہیں۔ نمبر 15، ادائے رمضان اور نذر معین اور نفل کے علاوہ باقی روزے، مثلا قضاء رمضان اور نذر غیر معین اور نفل کی قضا اور نذر معین کی قضا اور کفارے کا روزہ اور تمتع کا روزہ، ان سب میں عین صبح چمکتے یعنی ٹھیک صبح صادق کے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے خاص اسی مخصوص روزے کی نیت کریں۔ اگر ان روزوں کی نیت دن میں یعنی صبح صادق سے لے کر ضحوہ کبریٰ سے پہلے کی تو نفل ہوئے، پھر بھی ان کا پورا کرنا ضروری ہے، توڑیں گے تو قضا واجب ہوگی۔ اگرچہ یہ بات آپ کے علم میں ہو کہ میں جو روزہ رکھنا چاہتا تھا یہ وہ روزہ نہیں ہے بلکہ نفل ہی ہے۔ حاشیہ، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قران، نمبر 2 تمتع، نمبر 3 افراد۔ قران اور تمتع والے پر حج ادا کرنے کے بعد بطور شکرانہ حج کی قربانی واجب ہے، جبکہ افراد والے کے لیے مستحب۔ اگر قران اور تمتع والے بہت زیادہ مسکین اور محتاج ہیں مگر قران اور تمتع کی نیت کر لی ہے اور اب ان کے پاس نہ کوئی قربانی کے لائق جانور ہے، نہ رقم، نہ ہی کوئی ایسا سامان وغیرہ ہے جسے فروخت کر کے قربانی کا انتظام کر سکیں، تو اب قربانی کے بدلے ان پر 10 روزے واجب ہوں گے۔ 3 روزے حج کے مہینوں میں یعنی 1 شوال المکرم سے 9 ذوالحجۃ الحرام تک احرام باندھنے کے بعد اس بیچ میں جب چاہیں رکھ لیں۔ ترتیب وار رکھنا ضروری نہیں، ناغہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 7، 8 اور 9 ذوالحجۃ الحرام کو رکھیں اور پھر 13 ذوالحجۃ الحرام کے بعد بقیہ 7 روزے جب چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ گھر جا کر رکھیں۔ نمبر 16، آپ نے یہ گمان کر کے روزہ رکھا کہ میرے ذمے روزے کی قضا ہے، اب رکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ گمان غلط تھا۔ اگر فوراً توڑ دیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ پورا کر لیں۔ اگر معلوم ہونے کے فوراً بعد نہ توڑا تو اب لازم ہو گیا، اسے نہیں توڑ سکتے، اگر توڑیں گے تو قضا واجب ہے۔ نمبر 17، رات میں آپ نے قضا روزے کی نیت کی، اگر اب صبح شروع ہو جانے کے بعد اسے نفل کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے، ہاں راتوں رات نیت تبدیل کی جا سکتی تھی۔ نمبر 18، دوران نماز بھی اگر روزے کی نیت کی تو یہ نیت صحیح ہے۔ نمبر 19، کئی روزے قضا ہوں تو نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے پہلے روزے کی قضا، دوسرے کی قضا، اور اگر کچھ اس سال کے قضا ہو گئے، کچھ پچھلے سال کے باقی ہیں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس رمضان کی قضا اور اس رمضان کی قضا، اگر دن اور سال کو معین یعنی فکس نہ کیا جب بھی ہو جائیں گے۔ نمبر 20، معاذ اللہ عز وجل آپ نے رمضان کا روزہ رکھ لینے کے بعد قصدن یعنی جان بوجھ کر توڑ ڈالا تھا تو آپ پر اس روزے کی قضا بھی ہے، اور اگر کفارے کی شرائط پائی گئیں تو 60 روزے کفارے کے بھی۔ اب آپ نے 61 روزے رکھ لیے، قضا کا دن معین یعنی فکس نہ کیا تو اس میں قضا اور کفارہ دونوں ادا ہو گئے۔ داڑھی والی بچی، روزہ اور دیگر اعمال کی نیتیں سیکھنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں
عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے اور دونوں جہانوں کی برکتیں حاصل کیجیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے مدنی قافلے کی ایک خوشگوار و خوشبودار مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ رنچو لائن باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ایک بار عاشقان رسول کے 3 دن کے مدنی قافلے میں ایک تقریباً 26 سالہ اسلامی بھائی بھی شریک سفر تھے۔ وہ دعا میں بہت گریہ و زاری کرتے تھے۔ استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا کہ میری ایک ہی بچی ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی کے بال اگنے شروع ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے سخت تشویش ہے۔ ایکس رے اور ٹیسٹ وغیرہ سے سبب سامنے نہیں آ رہا اور کوئی بھی علاج کارگر نہیں ہو پا رہا۔ ان کی درخواست پر شرکائے مدنی قافلہ نے ان کی بچی کے لیے دعا کی۔ سفر مکمل ہو جانے کے بعد جب دوسرے دن اس دکھیارے اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مسرت سے جھومتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی کہ بچی کی امی نے بتایا کہ آپ کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہونے کے دوسرے ہی دن الحمدللہ عز وجل حیرت انگیز طور پر بچی کے چہرے سے بال ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ سحری کرنا سنت ہے۔ اللہ رب العزت عز وجل کے کروڑہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں روزے جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے اور ساتھ ہی قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب آخرت بھی رکھ دیا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی سحری کرنے سے رہ جاتے ہیں تو فخریہ یوں کہتے سنائی دیتے ہیں، ہم نے آج بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ فخر کا موقع ہرگز نہیں۔ سحری کی سنت چھوٹنے پر تو افسوس ہونا چاہیے کہ افسوس تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم سنت چھوٹ گئی۔ 1000 سال کی عبادت سے بہتر حضرت سیدنا شیخ شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہیں، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ بہرحال تمام تر اعمال کا حسن و جمال اتباع سنت محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پنہا ہے۔ سونے کے بعد سحری کی اجازت نہ تھی۔ ابتداً روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے۔ اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا ممنوع تھا، مگر رب کریم عز وجل نے اپنے پیارے بندوں پر احسان فرماتے ہوئے سحری کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، سحری کی اجازت کی حکایت۔ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ عنہما محنتی شخص تھے۔ ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے۔ اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا سے کھانا طلب کیا۔ وہ پکانے میں مصروف ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ رضی اللہ عنہ کو جگایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ رضی اللہ عنہ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ
نازل ہوئیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان مبارک کی راتوں میں کھانا پینا مباح یعنی جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں، یعنی فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اذان ہو یا نہ ہو، آپ تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کو کھانا پینا بند کرنا ہوگا۔ سنت کے 3 حروف کی نسبت سے سحری کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ نمبر 2، 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرط یہ کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1، روزہ دار افطار کے وقت۔ نمبر 2، سحری کھانے والا۔ نمبر 3، مجاہد جو اللہ عز و جل کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ نمبر 3، سحری پوری کی پوری برکت ہے، پس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ کیا روزے کے لیے سحری شرط ہے؟ سحری روزے کے لیے شرط نہیں، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا مناسب نہیں کہ ایک عظیم سنت سے محرومی ہے، اور سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی ضروری نہیں، چند کھجوریں اور پانی ہی اگر بنیت سحری استعمال کر لیں جب بھی کافی ہے۔ کھجور اور پانی سے سحری۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت مجھ سے فرمایا، میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ، تو میں نے کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کیا۔ کھجور سے سحری کرنا سنت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل روزہ دار کے لیے ایک تو سحری کرنا بذات خود سنت اور کھجور سے سحری کرنا دوسری سنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور سے سحری کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور بہترین سحری ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کھجور مومن کی کیا ہی اچھی سحری ہے۔ سحری کا وقت کب ہوتا ہے؟ حنفیوں کے بہت بڑے عالم حضرت علامہ مولانا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعضوں کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ سحری میں تاخیر افضل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 1، افطار میں جلدی، اور نمبر 2، سحری میں تاخیر، اور نمبر 3، نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ سحری میں تاخیر سے کون سا وقت مراد ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سحری میں تاخیر کرنا
مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ پھر سوال ذہن میں ابھرا کہ رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی۔ اس طرح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کہلایا۔ اب رات کے ان 9 گھنٹوں کے برابر 6 حصے کر دیجئے، ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا ہوا۔ اب رات کے آخری 1.5 گھنٹے یعنی 2:30 بجے تا 4 بجے کے دوران صبح صادق سے پہلے سحری کرنا تاخیر سے کرنا ہوا۔ سحری و افطار کا وقت روزانہ بدلتا رہتا ہے، بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق۔ جب چاہیں رات کا چھٹا حصہ نکال سکتے ہیں۔ اگر رات سحری کر لی اور روزے کی نیت بھی کر لی تب بھی بقیہ رات کے دوران کھا پی سکتے ہیں، نئی نیت کی حاجت نہیں۔ اذان فجر نماز کے لیے ہے، نہ کہ روزہ بند کرنے کے لیے۔ بعض لوگ صبح صادق کے بعد فجر کی اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور بعض کان لگا کر سنتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد کی اذان ختم نہیں ہوئی، یا کہتے ہیں وہ سنو دور سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور یوں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ اگر کھاتے نہیں تو پانی پی کر اپنی اصطلاح میں روزہ بند کرتے ہیں۔ اس طرح روزہ بند تو کیا کریں گے، روزے کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں صبح صادق کے بعد کھا یا پی لینے کے سبب ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں، اور سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ ان کے ہاتھ آتا ہی نہیں۔ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں، صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آیت مقدسہ کے تحت گزرا۔ اللہ عز و جل ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اوقات کی معلومات کر کے روزہ، نماز وغیرہ عبادات درست بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھانا پینا بند کر دیجئے۔ علم دین سے دوری کے سبب آج کل کافی لوگ اذان یا سائرن ہی پر سحری و افطار کا دار و مدار رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو اذان فجر کے دوران ہی روزہ بند کرتے ہیں۔ اس عام غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان المبارک میں روزانہ صبح صادق سے 3 منٹ پہلے ہر مسجد میں بلند آواز سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہنے کے بعد اس طرح 3 بار اعلان کر دیا جائے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، آج سحری کا آخری وقت مثلا 4:12 ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے۔ اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے۔ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ ہر ایک کو یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ اذان فجر صبح صادق کے بعد ہی دینی ہوتی ہے، اور وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی قافلے کی نیت کرتے ہی مشکل آسان ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر فرماتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ آپ کی ذوق افزائی کے لیے مدنی قافلے کی ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں۔
چنانچہ لانڈھی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بڑے بھائی کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اخراجات کا انتظام نہیں تھا، انہیں سخت تشویش تھی، قرض لینے کا ذہن بھی نہیں بن رہا تھا کہ ادا کرنے میں تاخیر کی صورت میں جان سے پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کے نام پر بٹا لگ سکتا ہے۔ ایک دن انتہائی پریشانی کے عالم میں انہوں نے نماز ظہر ادا کی اور دل ہی دل میں نیت کی کہ اگر رقم کا انتظام ہو گیا تو مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کروں گا۔ نماز سے فراغت کے بعد ابھی نمازیوں سے ملاقات اور انفرادی کوشش میں مصروف تھے کہ امام صاحب جو رشتے میں ان کے تایا جان تھے اور ان کی پریشانی سے واقف بھی، انہوں نے انہیں بلایا اور الحمدللہ عز وجل بغیر سوال کے خود ہی رقم دینے کا وعدہ فرما لیا۔ وہ اسلامی بھائی دوسرے ہی دن مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ الحمدللہ عز وجل مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی برکت سے ان کی الجھن دور ہو گئی۔ تاریخ طے ہوتے وقت بارے قرض تلے دبے ہوئے تھے۔ الحمدللہ عز وجل بڑے بھائی جان کی شادی بھی ہو گئی اور قرض بھی اتر گیا۔ قلب بھی شاد ہو، گھر بھی آباد ہو، شادیاں بھی رچیں، قافلے میں چلو، قرض اتر جائے گا، خوب رزق آئے گا، سب بلائیں ٹلیں، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے چھوٹے بھائی کی مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی برکت سے ادائے قرض کا انتظام، رقم کا اہتمام اور بڑے بھائی کی شادی والا کام ہو گیا۔ قرض سے نجات کا عمل۔ ہر نماز کے بعد 7 بار سورۃ قریش اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دعا مانگیے۔ پہاڑ جتنا قرض ہوگا تب بھی انشاءاللہ عز وجل ادا ہو جائے گا۔ عمل تا حصول مراد جاری رکھیے۔ قرض اتارنے کا وظیفہ۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: یا اللہ عز وجل مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ تا حصول مراد۔ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھیے۔ مروی ہوا کہ ایک مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہوا ہو۔ ایک مکاتب نے حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں۔ اگر تم پر جبل سیر ایک پہاڑ کا نام ہے، اگر تم پر جبل سیر جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: یا اللہ عز وجل مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ صبح و شام کی تعریف۔ آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح اور ابتدائے وقت ظہر سے غروب آفتاب تک شام کہلاتی ہے۔ مدنی مشورہ۔ پریشان حال اسلامی بھائی کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کر کے وہاں دعا مانگے۔ اگر خود مجبور ہے، مثلا اسلامی بہن ہے، تو اپنے گھر میں سے کسی اور کو سفر پر بھجوائے۔ افطار کا بیان۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔
نہ سائرن کا انتظار کیجیے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا پی لیجیے، مگر کھجور یا چھوارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، سوال: روزہ افطار کرنا کس چیز سے مسنون یعنی سنت ہے؟ جواب: خرمائے تر یعنی کھجور، اور نہ ہو تو خشک یعنی چھوارا، اور نہ ہو تو پانی۔ افطار کی دعا: افطار کر لینے کے بعد مثلاً کھجور کھا کر یا تھوڑا سا پانی پی لینے کے بعد سنت پر عمل کرنے کی نیت سے یہ دعا بھی پڑھیے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت افطار یہ دعا پڑھتے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا۔ دوسری حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اے علی، جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا، تو تمہارے لیے تمام روزے داروں کی مثل اجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ہو سکے تو مزید دعائیں بھی کیجیے کہ وقت قبول ہے۔ افطار کے لیے اذان شرط نہیں۔ افطار کی دعا عموماً قبل از افطار پڑھنے کا رواج ہے، مگر امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 631 میں اپنی تحقیق یہی پیش کی ہے کہ دعا افطار کے بعد پڑھی جائے۔ افطار کے لیے اذان شرط نہیں، ورنہ ان علاقوں یا شہروں میں روزہ کیسے کھلے گا جہاں مساجد ہی نہیں یا اذان کی آواز نہیں آتی۔ بہرحال اذان نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے، جہاں مساجد ہوں، زہ نصیب وہاں یہ طریقہ رائج ہو جائے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہونے کا یقین ہو جائے بلند آواز سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہنے کے بعد اس طرح 3 بار اعلان کر دیا جائے: عاشقان رسول روزہ افطار کر لیجئے۔ مدینہ کے 5 حروف کی نسبت سے افطار کے فضائل کے متعلق 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار کروانے کی عظیم الشان فضیلت۔ نمبر 2، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جبریل امین کے مصافحہ کرنے کی علامت۔ نمبر 3، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ نمبر 5، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افطار۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چھواروں سے، اور یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پیتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ میں سحری اور افطار میں کھجور کے استعمال کی ترغیب موجود ہے۔ بے شک کھجور میں لا تعداد برکتیں اور کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ سیدی اعلی حضرت کی 25ویں شریف کے 25 حروف کی نسبت سے کھجور کے 25 مدنی پھول۔ نمبر 1، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے صحت نشان ہے۔ عالیہ کی اجوا میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ عالیہ یعنی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں مسجد قباء شریف کی جانب ایک جگہ کا نام اجوا، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی سب سے عظیم کھجور کا نام۔ ایک روایت کے مطابق 7 روز تک روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھانا جزام یعنی کوڑ میں نفع دیتا ہے۔ نمبر 2، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ اجوا کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے شفا ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جس نے نہار منہ اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لیے، اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکیں گے۔ نمبر 3، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کھجور کھانے سے قولنج یعنی بڑی انتڑی کا درد نہیں ہوتا۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، نہار منہ کھجور کھاؤ، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک حاملہ کے لیے کھجور سے اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کسی چیز میں شفا نہیں۔ نمبر 6، سیدی محمد احمد ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاملہ کو کھجور کھلانے سے انشاء اللہ عز و جل لڑکا پیدا ہوگا جو کہ خوبصورت، بردبار اور نرم مزاج ہوگا۔ نمبر 7، جو فاقے یعنی بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو، اس کے لیے کھجور بہت مفید ہے کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے، اس کے کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے، لہذا کھجور سے افطار کرنے میں یہ حکمت بھی ہے۔ نمبر 8، روزے میں فوراً برف کا ٹھنڈا پانی پی لینے سے گیس، تبخیر یعنی معدہ اور جگر کے ورم کا سخت خطرہ ہے۔ کھجور کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے نقصان کا خطرہ ٹل جاتا ہے، مگر سخت ٹھنڈا پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے۔ نمبر 9، کھجور اور ککڑی نیز کھجور اور تربوز ایک ساتھ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں بھی حکمتوں کے مدنی پھول ہیں۔ طبیبوں کا کہنا ہے کہ اس سے جنسی و جسمانی کمزوری اور دبلا پن دور ہوتا ہے۔ مکھن کے ساتھ کھجور کھانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 10، کھجور کھانے سے پرانی قبض دور ہوتی ہے۔ نمبر 11، دمے، دل، گردے، مثانے، پتے اور آنتوں کے امراض میں کھجور مفید ہے۔ یہ بلغم خارج کرتی، منہ کی خشکی دور کرتی اور پیشاب آور ہے۔ نمبر 12، دل کی بیماری اور کالا موتیا کے لیے کھجور گٹھلی سمیت کوٹ کر کھانا مفید ہے۔ نمبر 13، کھجور بھگو کر اس کا پانی پی لینے سے جگر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دست کی بیماری میں بھی یہ پانی مفید ہے۔ رات کو بھگو کر صبح نہار منہ اس کا پانی پئیں، مگر بھگونے کے لیے پانی ڈال کر فریزر میں نہ رکھیں۔ نمبر 14، کھجور دودھ میں ابال کر کھانا بہترین مقوی یعنی طاقت دینے والی غذا ہے۔ یہ غذا
بیماری کے بعد کی کمزوری دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ نمبر 15، کھجور کھانے سے زخم جلدی بھرتا ہے۔ نمبر 16، یرقان یعنی پیلیا کے لیے کھجور بہترین دوا ہے۔ 17، تازہ پکی کھجوریں صفرا یعنی پٹ جس سے قے کے ذریعے کڑوا پانی نکلتا ہے اور تیزابیت کو ختم کرتی ہیں۔ نمبر 18، کھجور کی گٹھلیاں آگ میں جلا کر اس کا منجن بنا لیجئے، یہ دانت چمکدار اور منہ کی بدبو دور کرتا ہے۔ نمبر 19، کھجور کی جلی ہوئی گٹھلیوں کی راکھ لگانے سے زخم کا خون بند ہوتا اور زخم بھر جاتا ہے۔ نمبر 20، کھجور کی گٹھلیوں کو آگ میں ڈال کر دھونی لینے سے بواسیر کے مسے خشک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 21، کھجور کے درخت کی جڑوں یا پتوں کی راکھ سے منجن کرنا دانتوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ جڑوں یا پتوں کو پانی میں ابال کر اس سے کلیاں کرنا بھی دانتوں کے درد میں فائدہ مند ہے۔ 22، جسے کھجور کھانے سے کسی قسم کا نقصان یعنی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہو وہ انار کے رس یا خشخاش یا کالی مرچ کے ساتھ استعمال کرے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ 23، ادھ پکی یا پرانی کھجوریں بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں کھانا نقصان دہ ہے۔ اسی طرح کھجور کے ساتھ انگور یا کشمش یا منقع ملا کر کھانا، کھجور اور انجیر بیک وقت کھانا، بیماری سے اٹھتے ہی کمزوری میں زیادہ کھجوریں کھانا اور آنکھوں کی بیماری میں کھجوریں کھانا مضر یعنی نقصان دہ ہے۔ 24، ایک وقت میں 5 تولہ یعنی 58.32 گرام سے زیادہ کھجوریں نہ کھائیں۔ پرانی کھجور کھاتے وقت کھول کر اندر سے دیکھ لیجئے کیونکہ اس میں بعض اوقات سرسریاں یعنی چھوٹے چھوٹے لال کیڑے ہوتی ہیں، لہذا صاف کر کے کھائیے۔ جس کھجور میں کیڑے ہونے کا گمان ہو اسے صاف کیے بغیر کھانا مکروہ ہے۔ بیچنے والے چمکانے کے لیے اکثر سرسوں کا تیل لگا دیتے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ کھجوریں چند منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیجیے تاکہ مکھیوں کی بیٹ اور میل کچیل وغیرہ چھوٹ جائے، پھر دھو کر استعمال فرمائیے۔ درخت کی پکی ہوئی کھجوریں زیادہ مفید ہوتی ہیں مگر دھوئے بغیر کھجوریں بلکہ کوئی سا پھل اور سبزی وغیرہ استعمال نہ کریں ورنہ گرد و غبار، مکھیوں، کیڑے مکوڑوں کی بیٹ اور جراثیم کش دواؤں کے اثرات پیٹ میں جا کر بیماریوں کا باعث ہو سکتے ہیں۔ 25، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں مت پھینکیے، کسی ادب کی جگہ ڈال دیجیے یا دریا برد فرما دیجیے، بلکہ ہو سکے تو سروتے سے باریک ٹکڑیاں کر کے یا پیس کر ڈبیا میں ڈال کر جیب میں رکھ لیجیے اور چھالیا کی جگہ استعمال کر کے اس کی برکتیں لوٹیے۔ کوئی چیز خواہ دنیا کے کسی بھی خطے کی ہو، جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی فضاؤں میں داخل ہوئی تو مدینے کی ہو گئی، لہذا عاشقان رسول اس کا ادب کرتے ہیں۔ کیا حدیث میں بتایا ہوا علاج ہر ایک کر سکتا ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ کھجور کے 25 مدنی پھول میں مختلف امراض میں کھجور کے ذریعے علاج تجویز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ان باتوں کا سننا انشاءاللہ عز و جل نفع بخش پائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کالا دانہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر مرض میں شفا سے مراد ہر بلغمی اور رطوبت کے امراض میں شفا ہے، کیونکہ کلونجی گرم اور خشک ہوتی ہے، لہذا مرطوب یعنی تری والی اور سردی کی بیماریوں میں مفید ہوگی۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں، یہاں مراد عرب کی عام بیماریاں ہیں، یعنی کلونجی
عرب کی عام بیماریوں میں مفید ہے۔ خیال رہے کہ احادیث شریفہ کی دوائیں کسی حاذق طبیب یعنی ماہر طبیب کی رائے سے استعمال کرنی چاہیے۔ اہل عرب کو تجویز کردہ دوائیں صرف اپنی رائے سے استعمال نہ کریں کہ ہمارے طبعی مزاج اہل عرب کے طبعی مزاج سے جدا گانا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی خاص تاکید ہے کہ اس کتاب میں دیا ہوا کوئی بھی نسخہ اپنے طبیب سے مشورہ کیے بغیر استعمال نہ کیا جائے، اگرچہ یہ نسخہ اسی بیماری کے لیے ہو جس سے آپ دوچار ہوں۔ یاد رہے، لوگوں کی طبعی کیفیات جدا جدا ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ایک ہی دوا کسی کے لیے شفا و آرام کا باعث بنتی ہے تو کسی کے لیے موت کا پیام لاتی ہے۔ لہذا آپ کی جسمانی کیفیات سے واقف آپ کا مخصوص طبیب ہی یہ طے کر سکتا ہے کہ آپ کو کون سا نسخہ موافق آ سکتا ہے اور کون سا نہیں۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، بادشاہ عادل کی، اور نمبر 2، روزہ دار کی بوقت افطار، اور نمبر 3، مظلوم کی۔ ان تینوں کی دعا اللہ عز و جل بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد فرماؤں گا اگرچہ کچھ دیر بعد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم کھانے پینے میں رہ جاتے ہیں۔ پیارے روزہ دارو، الحمدللہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں ہمارا نفس اس موقع پر سخت آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اکثر ہمارے آگے انواع و اقسام کے پھلوں، کباب، سموسوں، پکوڑوں کے ساتھ ساتھ گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کے جام بھی موجود ہوتے ہیں۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر کھانوں اور شربتوں پر ہم ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ دعا یاد ہی نہیں رہتی۔ دعا تو دعا، ہمارے کچھ اسلامی بھائی افطار کے دوران کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو نماز مغرب کی پوری جماعت تک نہیں ملتی، بلکہ معاذ اللہ بعض تو اس قدر سستی کرتے ہیں کہ گھر ہی میں افطار کر کے وہیں پر بغیر جماعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ! جنت کے طلبگاروں، اتنی بھی غفلت مت کیجیے۔ نماز با جماعت کی شریعت میں نہایت سخت تاکید آئی ہے۔ یاد رکھیے، بلا کسی صحیح شرعی مجبوری کے مسجد کی 5 وقتہ نماز کی پہلی جماعت ترک کر دینا گناہ ہے۔ غذا سے افطار کے بعد نماز کے لیے منہ صاف کرنا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک آدھ کھجور سے افطار کر کے فوراً اچھی طرح منہ صاف کر لے اور نماز با جماعت میں شریک ہو جائے۔ آج کل مسجد میں لوگ پھل پکوڑے وغیرہ کھانے کے بعد اچھی طرح منہ صاف نہیں کرتے، یوں ہی جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ غذا کا معمولی ذرہ یا ذائقہ بھی منہ میں نہیں ہونا چاہیے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور طبرانی نے کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فرشتوں پر
اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ مسجد میں افطار کرنے والوں کے لیے اکثر منہ صاف کرنا دشوار ہوتا ہے کہ اچھی طرح صفائی کرنے بیٹھیں تو جماعت نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا مشورہ ہے کہ صرف ایک آدھ کھجور کھا کر پانی پی لیں، پانی کو منہ کے اندر خوب جنبش دیں یعنی ہلائیں تاکہ کھجور کی مٹھاس اور اس کے اجزاء چھوٹ کر پانی کے ساتھ پیٹ میں چلے جائیں۔ ضرورتاً دانتوں میں خلال بھی کریں۔ اگر منہ صاف کرنے کا موقع نہ ملتا ہو تو آسانی اسی میں ہے کہ صرف پانی سے افطار کر لیجئے۔ مجھے وہ روزہ دار بڑے پیارے لگتے ہیں جو طرح طرح کی نعمتوں کے تھالوں سے بے نیاز ہو کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کی پہلی صف میں پانی لے کر بیٹھ جائیں کہ اس طرح افطار سے جلدی فراغت بھی ملے، منہ بھی صاف رہے اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز بھی نصیب ہو جائے۔ قرآن شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔